بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تائیوان معاملے پر امریکہ غلط اور خطرناک پیغام بھیج رہا ہے، چائنا کا الزام۔ اگر روس نے یوکرین پر جوہری حملہ کر دیا تو ممکنہ نتائج کیا ہوں گے؟ عمران خان کی قومی اسمبلی میں واپسی کے لیے مشروط آمادگی۔ آرمی چیف کی تعیناتی پر عمران خان کا دباؤ تسلیم کیا گیا تو تباہی ہوگی، حکومت۔ رافیل ناڈال بھی راجر فیڈرر کی الوداعی تقریب میں رو پڑے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب ڈیٹیل کی طرف۔ چائنا نے امریکہ پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے پر انتہائی غلط اور خطرناک پیغام بھیج رہا ہے۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کے موقع پر وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان 90 منٹ بات چیت ہوئی، جس کا محور تائیوان تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے واضح کیا کہ ہماری دیرینہ ون چائنا پالیسی، جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا انتہائی اہم ہے۔ جبکہ چائنا کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ تائیوان کے معاملے پر انتہائی غلط اور خطرناک پیغام بھیج رہا ہے۔ تائیوان کی آزادی کی سرگرمیاں جتنی زیادہ ہوں گی، پرامن تصفیے کے امکانات اتنے ہی کم ہوں گے۔ تائیوان کا مسئلہ چائنا کا اندرونی مسئلہ ہے اور امریکہ کو اس میں مداخلت کرنے کا کوئی حق نہیں کہ اسے حل کرنے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا جائے۔ ادھر تائیوان نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور چائنیز وانگ پی کے درمیان ہونے والی ملاقات کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ چائنا کے حالیہ اشتعال انگیز اقدامات نے ابنائے تائیوان کو بحث کا مرکز بنا دیا ہے، اور چائنا بین الاقوامی برادری کو ایسے دلائل اور تنقیدوں سے الجھانے کی کوشش کر رہا ہے جو حقیقت کے برعکس ہیں۔ اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں سخت تناؤ پیدا ہوا تھا۔ نینسی پیلوسی کے دورے کے بعد بھی چائنا نے فوجی مشقیں شروع کر دی تھیں اور تائیوان کے آس پاس کے پانیوں میں متعدد میزائل داغے اور ساتھ ہی جزیرے کی ناکہ بندی کرنے کے لیے لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز بھیجے۔ چائنا تائیوان کو اپنے صوبوں میں سے ایک کے طور پر دیکھتا ہے اور اس نے طویل عرصے سے اس جزیرے کو اپنے کنٹرول میں لانے کا عزم کیا ہوا ہے اور ایسا کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کو بھی مسترد نہیں کرتا۔ تائیوان کی حکومت چائنا کی خود مختاری کے دعووں پر سخت اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جزیرے کے 2.30 کروڑ افراد ہی اس کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ پی کی ملاقات آسٹریلیا، انڈیا، جاپان کے وزراء خارجہ کے درمیان بھی ہوئی تھی۔ روس کے صدر پیوٹن کی جانب سے یوکرین میں جوہری ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکی کے بعد مغرب میں اس بات پر بحث چھڑ گئی ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ کیسے جواب دیں گے۔ صدر پیوٹن نے ٹیلی ویژن پر اپنے خطاب میں کہا تھا کہ اگر مغرب نے تنازع پر اپنی جوہری بلیک میلنگ دکھائی تو روس اپنے تمام وسیع ہتھیاروں کی طاقت سے جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ملک کی علاقائی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو ہم اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے تمام دستیاب ذرائع استعمال کریں گے۔ روس کے پاس جواب دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تجزیہ کار اس بات پر قائل نہیں ہے کہ 1945 میں امریکہ کی جانب سے جاپان پر بمباری کے بعد روسی صدر جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنے والے پہلے شخص بننے کے لیے تیار ہوں گے۔ اے ایف پی نے کئی ماہرین اور حکام کے ساتھ مستقبل کے اس ممکنہ منظرنامے کے بارے میں بات کی ہے جو روس کے جوہری حملے کی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس ممکنہ طور پر ایک یا ایک سے زیادہ نیوکلیئر بم میدان جنگ میں بھیجے گا۔ روس کا یوکرین میں ٹیکٹیکل جوہری بم استعمال کرنے کا مقصد اسے خوفزدہ کر کے مذاکرات یا ہتھیار ڈالنے پر مجبور کرنا اور ملک کے مغربی حمایتوں کو تقسیم کرنا ہے۔ روس ممکنہ طور پر اگلے مورچوں پر جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا۔ 32 کلومیٹر علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے 20 چھوٹے نیوکلیئر بموں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔
روس اس کی بجائے ایک جامع پیغام بھی بھیج سکتا ہے اور نیوکلیئر بم کی وجہ سے ہونے والی تباہی سے گریز کر سکتا ہے، یا پھر صدر پیوٹن زیادہ تباہی اور موت کا انتخاب کر سکتے ہیں، جیسا کہ یوکرین کے فوجی اڈے پر حملہ کرنا یا کیف جیسے شہری مرکز کو نشانہ بنانا، بڑے پیمانے پر اموات اور ممکنہ طور پر ملک کی سیاسی قیادت کو ہلاک کرنا وغیرہ۔ مغرب اس بارے میں ڈبل مائنڈڈ ہے کہ وہ کس طرح جوہری حملے کا جواب دے گا، تاہم وہ اس امکان سے بچنا چاہے گا کہ یوکرین میں جنگ ایک وسیع تر تباہ کن عالمی ایٹمی جنگ میں تبدیل نہ ہو جائے۔ امریکہ نے نیٹو ممالک میں اپنے 100 سے زیادہ ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار رکھے ہوئے ہیں اور وہ روسی افواج کے خلاف جوابی کارروائی کر سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مغرب کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا، اور یہ کہ جواب صرف امریکہ کی بجائے نیٹو کی طرف سے ایک گروپ کے طور پر آنا چاہیے۔ ایک اور خطرہ یہ ہے کہ نیٹو کے کچھ ارکان جوہری رد عمل کو مسترد کر سکتے ہیں۔ روسی جوہری استعمال دوسرے ممالک جیسا کہ انڈیا اور چائنا کو گھائل کرنے کا مواقع فراہم کر سکتا ہے، جو اب تک پابندیوں میں اضافے پر ہچکچاہٹ کا شکار ہیں۔ عمران خان نے قومی اسمبلی میں واپسی کی مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے اور کہا ہے کہ امریکی سافر کی تحقیقات کرائی جائیں تو اسمبلی میں واپس آ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے اور پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات تھے، پتہ نہیں کب، کیسے اور کیوں خراب ہو گئے۔ اپوزیشن سے زیادہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم اپوزیشن میں ہیں تو اپوزیشن میں رہتے ہوئے تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ خطے میں سب کے ساتھ ملکی مفاد کے تحت تعلقات چاہتے ہیں، تاہم بھارت کی برتری اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کی فورن پالیسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ مودی پاکستان کو توڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات ملکی مفاد کے تحت چاہتا ہوں۔ عمران خان نے مزید کہا کہ شہباز شریف کی تقریر ملک کے دیوالیہ ہونے کا اعلان ہے۔ شہباز شریف اور مفتیٰ اسماعیل نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ موجودہ حکومت معیشت کو ایسے مقام پر لے آئی ہے کہ اسے دوا کی بجائے سرجری کی ضرورت ہے، اور مفتیٰ اسماعیل کینسر کا علاج ڈسپرین سے کر رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی ترجیحات معیشت نہیں بلکہ اپنے کرپشن کیسز ختم کرانا ہے۔ موجودہ حکومت نے نیب کے 1100 ارب روپے کے مقدمات ختم کروا لیے ہیں۔ نیب کا کیس ختم ہوتے ہی اسحاق ڈار وطن واپس آنے کو تیار ہے۔ اسحاق ڈار کے بعد نواز شریف بھی وطن واپس آنے کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اب حکومت ملی تو ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ تحریک انصاف پہلی بار حکومت میں آئی تھی، اس لیے غلطیاں ہوئیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آرمی چیف تعیناتی پر عمران خان کا دباؤ تسلیم کیا گیا تو ادارے کی تباہی ہوگی۔ عمران خان کی نہ تو مقبولیت ہے اور نہ ہی کوئی بیانیہ ہے۔ دوستو، اس پر تھوڑا سا ہنس لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال رانے کا کہنا تھا کہ اب ہم حکومت میں ہیں اور بے شک مہنگائی ہے، لیکن وزیر اعظم پرعزم ہے کہ عوام کو ریلیف دیں گے کیونکہ قوم ہمارے ساتھ ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ عمران خان نے IMF سے غلط معاہدہ کیا اور پھر جاتے ہوئے قیمتیں کم کر کے معاہدے کی خلاف ورزی کر گئے۔ اگر IMF سے معاہدہ نہ ہوتا اور ہم اپنی سیاست بچانے کی کوشش کرتے تو ملک کا ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ عمران نے اپنے 4 سال میں کیا کیا ہے؟ پاگل خان سمیت سب کا کردار قابل مذمت ہے۔ شوکت ترین کا کردار سب سے گندا ہے، اس کا بطور پاکستانی کردار شرمناک ہے۔ یہ کہتا ہے کہ 25 مئی کو میری تیاری نہیں تھی تو اس سے پہلے 1.5 ماہ تک 20 لاکھ لوگ لانے کا دعویٰ کیسے کرتے رہے؟ یہ اپنی تیاری چیک کر لیں اور ہم بھی اپنی تیاری چیک کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی گروہ اسلام آباد پر چڑھائی کی بات کرے تو کیا ہم اس کے سامنے لیٹ جائیں؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اگر ہمیں پنجاب اور خیبر پختونخوا نے مانگی گئی نفری نہ دی تو ہمارے پاس رینجرز وغیرہ کی صورت میں بہت نفری موجود ہے۔ CCPO لاہور کا کیریئر انہوں نے تباہ کر دیا ہے۔ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ جفیاں ڈالتا پھرے۔ CCPO کو چاہیے کہ وہ وفاق میں رپورٹ کرے۔
رانا ثناءاللہ نے بتایا کہ پنجاب میں تبدیلی لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، پرویز الہی جس نمبر کے ساتھ وزیر اعلیٰ بنا ہے وہ صرف 2 یا 3 ووٹ ادھر ادھر ہونے سے تبدیل ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں گورنر راج کا فیصلہ کابینہ نے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی وقت پر اور اپنے طریقہ کار کے مطابق ہوگی۔ اگر دباؤ میں آ کر سربراہ کی تعیناتی قبل از وقت یا مؤخر کی گئی تو یہ اس ادارے اور ملک کی تباہی والی بات ہے۔ یہ غلط رواج ڈالا جا رہا ہے، اس کو یہیں دفن کرنا ہوگا۔ عمران کے اس مطالبے پر قطعاً آرمی چیف کی تبدیلی پر کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ تاریخ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ گھٹیا حرکت پہلی بار ہوئی ہے۔ عمران خان نے اس معاملے کو اتنا الجھا دیا ہے کہ اگر اس صورتحال کو تسلیم کیا جائے گا تو تباہی ہو جائے گی، اور ہر 3 سال بعد یہی ہوا کرے گا۔ اسحاق ڈار آئندہ ہفتے میں واپس آ رہے ہیں اور معاشی ٹیم کو لیڈ کریں گے۔ ٹینس کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں سے ایک سوئٹزرلینڈ کے راجر فیڈرر نے جمعے کی رات نم آنکھوں کے ساتھ پروفیشنل ٹینس کو الوداع کہہ دیا۔ یہ الوداعی میچ اس لحاظ سے بھی بہت اہم تھا کیونکہ اس میچ میں ان کے ساتھی ان کے دیرینہ حریف رافیل نڈال بھی تھے۔ پیشہ ورانہ کیریئر سے ریٹائرمنٹ کے بعد جب وہ کورٹ سے باہر نکل رہے تھے تو لوگوں نے کھڑے ہو کر 41 سالہ کھلاڑی کو خراج تحسین پیش کیا۔ راجر فیڈرر نے اب تک 20 گرینڈ سلیم ٹائٹل جیتے ہیں۔ جب فیڈرر نے نڈال اور ان کے ساتھی کھلاڑیوں کو گلے لگایا تو وہ رو پڑے۔ یہی نہیں بلکہ نڈال بھی اپنے آنسوؤں پر قابو نہ پا سکے۔ فیڈرر نے اپنے خطاب کے دوران بولتے ہوئے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک شاندار سفر رہا ہے، میں اسے دوبارہ کرنا بھی پسند کروں گا۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران وہ گھٹنے کی تکلیف سے لڑ رہے تھے اور انہیں مزید 3 آپریشن کروانے پڑے تھے۔ ٹینس لکھاری مصعب نے لکھا کہ آپ نے دیکھا کہ نڈال کیسے فیڈرر کے الوداعی میچ میں روئے تو آپ کے سامنے وہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ کا سب سے بڑا حریف آپ کی ریٹائرمنٹ پر رو رہا ہے۔ ایسا تو کہانیوں یا فلموں میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر بھی ایسا ہوا۔ اب آپ بھی خلا کی سیر کرنے جا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کو پیشہ ور خلا باز بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پرائیویٹ کمپنی ورجن گالی ٹیک کی جانب سے خلائی سیاحت کے حوالے سے بڑی پیش رفت کی گئی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے اسپیس ایکس کے بانی اور چیف ایلن مسک نے دنیا کی سب سے پہلی عام شہریوں کی خلائی پرواز کو کامیابی سے خلائی سفر پر روانہ کیا اور واپس بھی لے کر آئے۔ یوں ان ارب پتیوں نے خلائی سیاحت کا دروازہ عام لوگوں کے لیے کھول دیا ہے۔ خلائی بازی کے ابتدائی دور میں خلائی سفر پر جانے والے سخت جسمانی اور اعصابی ساخت کے مالک ہوتے تھے۔ مخصوص قد کاٹ، ہڈی اور جبڑوں کے حامل امیدواروں کو انتہائی مشقت سے بھرپور تربیت سے گزارنا ہوتا تھا تاکہ وہ کشش ثقل کے ماحول میں رہ سکیں۔ خلا بازی کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے جب پیشہ ورانہ خلا بازوں کی بجائے عام لوگوں کو سفر کے لیے چنا گیا ہے۔ اگرچہ ابھی خلائی سیاحت کا یہ شوق بہت مہنگا ہے اور صرف امیر ترین لوگ ہی یہ کھیل کھیل رہے ہیں۔ صحت مند اور چاق و چوبند رہنے کے لیے جیسے جسمانی ایکسرسائز کی جاتی ہے، ویسے ہی اگر ہم اپنی دماغی صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ایکسرسائز کرانا ہوگی۔ ماہرین دماغ کو بھی مسلز ہی کی طرح سمجھتے ہیں۔ جو لوگ کمزور دماغ کے مالک ہوتے ہیں یا جنہیں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے تو بغیر ادویات کے محض تھوڑی سی توجہ سے ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق انسان کے جسم کا جو حصہ کم استعمال ہوتا ہے اس کی صلاحیت بھی مسلسل کم ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے تمام اعضاء دماغ سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں۔ جسم کا جو عضو جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے والا دماغ کا وہ حصہ بھی اتنا ہی زیادہ متحرک رہتا ہے۔ یعنی جسمانی حرکات دراصل دماغ کو استعمال کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے تو سیدھے ہاتھ کو کنٹرول کرنے والا دماغ کا حصہ متحرک ہوتا ہے اور دماغ کو وہ حصہ جو الٹے ہاتھ کو کنٹرول کرتا ہے غیر متحرک رہتا ہے۔ نتیجتاً بھولنے یا یادداشت کھونے جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔
ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ الٹے ہاتھ کو بھی کام میں لائیں، اسی طرح الٹے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ کو بھی بروئے کار لائیں۔ کم استعمال ہونے والے ہاتھ سے کنگھی، دانتوں کو برش کرنے، لکھنے اور ماؤس استعمال کرنے سے پورے دماغ میں خون کی گردش یکساں رہتی ہے۔ جسم کے جوڑی والے اعضاء مثلاً ہاتھ، پیر، آنکھیں وغیرہ کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے بھی دماغی ایکسرسائز ہوتی ہے، یعنی دائیں اور بائیں اعضاء کو کنٹرول کرنے والے دماغ کے حصے یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ 30 سال کی عمر سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بہتر نگہداشت کی جائے تو اس کے متاثر ہونے کی رفتار کم کی جا سکتی ہے۔ دماغ کے حوالے سے ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نئی چیزیں پڑھنے یا نئے کام کرنے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مختلف چیزیں یاد کرنے سے بھی دماغی ایکسرسائز ہوتی ہے، مثلا نام، فون نمبرز، ڈکشنری کے الفاظ، مضامین، اشعار یاد کرنے یا پزل وغیرہ کے ذریعے دماغ کی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنی انگلیوں کو مسلسل حرکت میں رکھتے ہیں ان کی دماغی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سر کا مساج بھی دماغی صلاحیت کے لیے بہترار قرار دیا جاتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔